اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ سید رمضان شاہ، محمد سفیر خان اور سردار محمد رفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کونچ ویلی تحصیل کا قیام۔ ہمارے سامنے گزشتہ دنوں تحصیل الائی کو ضلع میں کنورٹ کرنا ہے، ضلع کا درجہ دلوانا ہے، جو وہاں کے منتخب نمائندوں نے وہ کام کیا اور الائی کے عوام کو جو سہولیات تھی ان کی دہلیز پر دی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الائی ان کی آبادی جو ہے اس وقت کونچ ویلی سے کم ہے، وہ ضلع بن رہا ہے، تو کیا تحصیل کونچ ویلی نہیں بن سکتی؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں سفیر خان صاحب سے بات کروں گا کہ سفیر خان صاحب آپ اپنے ذہن کے مطابق آیا تحصیل کونچ ویلی بن سکتی ہے؟ اگر بن سکتی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں بنی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ رمضان شاہ صاحب۔ تو اس حوالے سے چند دن پہلے حزب اللہ خان صاحب جو بٹل کے بی سی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ مطالبہ بھی پیش کیا اور ایک اپنے نوجوانوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اٹھیں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو تحصیل بن سکتی ہے، ضلع بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ہم خیال ہونا پڑے گا سب لوگوں کو، سب پارٹیوں کو، سب لوگوں کو، اور اس کے لیے آواز بھی اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ اب بیٹھے بیٹھے تو کوئی پارٹی، کوئی حکومت، کوئی وزیر اعلیٰ تو آگے اعلان نہیں کرے گا۔ آج تک مجھے یہاں پر 15-20 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، میں نے تو اتنی آواز کسی کی سنی نہیں ہے کہ وہ عوام کی طرف سے، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، سیاسی نمائندوں کی طرف سے کوئی ایسی آواز میں نے اس سے پہلے سنی نہیں ہے، نہ ایسا مطالبہ سنا ہے کہ اس پر کام ہوا ہو اور انہوں نے مطالبہ رکھا ہو اور انہوں نے مطالبہ تسلیم نہ کیا ہو۔ حزب اللہ خان صاحب نے بے شک ایک اچھا مطالبہ کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی نگران حکومت کے دور میں آگے جو مطالبہ کیا ہے، حالانکہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا ہر طریقے سے ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی روابط ہیں، تعلق ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے قرارداد اس حکومت کے دور میں پہنچا سکتے تھے، سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کے ذریعے پہنچا سکتے تھے، اگر ان کا اس حلقے سے پی ٹی آئی کا ممبر نہیں تھا، ایم پی اے نہیں تھا، وہ سالم محمد خان کے ذریعے وہ یہ قرارداد اسمبلی تک پہنچا سکتے تھے۔ اگر قرارداد نہ بھی پہنچاتے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو تحصیل بفا پکھل کا صدر ہے رضا اللہ خان صاحب، وہ بھی بٹل سے ہیں، تو وہ بھی کم از کم اپنی اجلاسوں میں اس بات کرتے، اس پر زور دیتے، مطالبہ رکھتے، اپنے اجلاس میں رکھتے، اپنے پارٹی کے اجلاسوں میں رکھتے۔ تو یہ اس سے پہلے آواز اٹھی نہیں ہے۔ اب حزب اللہ خان صاحب نے ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو اب یہ تحریک بنے گی اور تحریک کی صورت میں جب آگے بڑھیں گے، پھر اس کی آواز جب ایوان تک جائے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ابھی تو یہ آواز اٹھی ہے، ابھی تو یہ کونچ ویلی سے باہر نہیں نکلی، تو یہ جب پشاور پہنچے گی تو اس کے بعد اس پہ بات ہوگی۔ ویسے جو بھی کام اگر کرنے پہ تحصیلیں بنانی پڑیں یا ضلع بنانے پڑیں، ان کے لیے پہلے تحریکیں چلتی ہیں۔ جس طرح تحصیل شنکیری کے لیے صحافیوں نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھایا تھا کہ تحصیل شنکیری ہو، لیکن اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت تھی جنہوں نے تحصیل شنکیری کے علاوہ انہوں نے اس کا نام تحصیل بفا پکھل رکھ کے اس کا ہیڈ کوارٹر بھی انہوں نے بفا میں بنا دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبادی کونچ ویلی کی اللہ کی فضل سے اچھی آبادی ہے، جو تحصیل کے لیے موزوں بھی ہے۔ اس کا صدر مقام بٹل ہونا چاہیے تحصیل کا، تاکہ دور دراز علاقے جتنے بھی ہیں وہاں کے لوگ یہاں تک رسائی پہنچنے میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ جی سردار محمد رفیق صاحب۔ آپ نے ایک بات کی کہ جو بھی ضلع بنتا ہے، تحصیل بنتی ہے، اس کی تحریک چلانی پڑتی ہے، تو بطور صحافی آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، میں نے تو کسی جگہ پہ نہیں سنا کہ یہ تحصیل الائی کو ضلع بنانے کی تحریک چلی ہو یا دربند کو تحصیل بنانے کی تحریک چلی ہو۔ وہاں کے تو منتخب نمائندے تھے جنہوں نے اپنے علاقے کو تحصیل اور ضلع کا درجہ دلوایا، تو آیا یہ کام کونچ ویلی میں نہیں ہو سکتا تھا؟ رمضان شاہ بھائی، ایسے کہ اور یہ کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ تحریک جس وقت چلتی ہے وہ آواز، وہ تحریک منظم ہوتی ہے، وہ اپنی آواز جو ہے نا اعلیٰ احکام تک، اعلیٰ سیاسی لوگوں تک، وزیر اعلیٰ ہو یا جو بھی ذمہ دار ہوں صوبے کے، ان تک پہنچاتی ہے تحریک۔ اگر تحریک نہ چلے اور کوئی اس طرح کے بندے ہوں، وہ ایک بندہ تو نہیں اس کا کام کر سکتا نا، اس میں مختلف پارٹیوں، سیاسی پارٹیوں کو بھی یکجا ہونا پڑتا ہے، اور اس میں جو لوگ بھی ہیں سیاسی ہوں یا جس طرح کے سوشل ہوں یا جس طرح بھی ہوں،
उन सबको यकजा होना पड़ता है और उसके बाद उन्होंने आगे इसकी तहसील की आवाज़ आगे तक पहुँचानी पड़ती है। सलीम खान साहब, मेरा यही सवाल आपसे है, जैसे सरदार मोहम्मद रफीक साहब ने अपने नुक्ता नज़र से जवाब दिया कि भाई मैंने जो देखा है, तहसील अलाई ज़िला बनी, दरबंद का इलाका तहसील बना, कोलई पालस ज़िला बना, वहाँ पर हमने नहीं सुना किसी ने तहरीक चलाई हो कि यार इसको ज़िला बनाओ, इसको तहसील बनाओ। तो यही काम कोशली में बगैर तहरीक के नहीं हो सकता, जैसे वहाँ पे हुआ, या नहीं हो सकता था? नहीं, तहरीक तो हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक उनकी वहाँ पर करारदादें असम्बली में लाजमी जमा हुई होंगी, असम्बली में नहीं जमा हुई होंगी तो उन्होंने वज़ीर आला को लाजमी, उनके जो MPAs थे उन्होंने लाजमी मुतालबात किए होंगे, अपनी शराइत रखी होंगी। इसी वजह से तो वो, जैसा बडगाम के लोग, जो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि वो किसी एक पार्टी के साथ नजरियात उनके नहीं है, वो हमेशा उस पार्टी में शामिल होते हैं जिस पार्टी की हुकूमत होती है, और उनका मकसद यही होता है कि हमारा इलाका तरक्की करे, क्योंकि जिसकी हुकूमत होगी तो हुकूमत के दौर में ही वो तहसील भी बनाएंगे, वो रोड भी बनाएंगे, वो अस्पताल भी बनाएंगे, वो यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, वो कैंपस भी बनाएंगे। हमारे लोग जो है ना, हम अपनी इलाके की तरक्की के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपनी जिद्दों पे खड़े हुए हैं, हमने अपनी अपनी पार्टियां पक्की बनाई हुई हैं, हम वहां से निकलते नहीं हैं। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब MPA, उससे पहले वजीजुमान खान 3-4 दफा MPA रहे, और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और वजीजुमान खान जब MPA थे तो दोनों एक ही थे। अब वो MPA थे और हुकूमत सूबे में किसी और की थी, वो अपोजिशन में थे। जब तक वो अगर हुकूमत में शामिल होते, जिसकी हुकूमत होती तो उसमें शामिल होते तो अपने इलाके के लिए करोड़ों अरबों रुपए के काम ला सकते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जो भी MPA रहा है, वो जिस MPA रहा है, हुकूमत उसकी मुखालिफ पार्टी की सूबे में रही है, और ये हमारे इलाके की बदकिस्मती है कि इससे तरक्की नहीं थी। मैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब अपोजिशन में थे अभी, और अपोजिशन में सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को 1 लाख रुपए का फंड उसने नहीं दिया, तो सरदार हमारे MPA की बात से वो कैसे तहसील बना सकते थे? वो अलाई की आपने बात की, अलाई वालों ने लाजमी कोई न कोई मुतालबात वज़ीर आला को कम अज कम रखे होंगे। इमरान खान के साथ जब वो शामिल हुए थे PTI के, उस वक्त उन्होंने मुतालबात रखे होंगे। इसके साथ में आपको बताएं, कोलई पालस जो है ना, वो एक यूनियन कौंसिल इतनी सारी वो इलाका है, और वहां पे उन्होंने जिला बना दिया। उन्होंने जिला कैसे बनाया? आपके इल्म में है कि वहां पर मौलाना असमतुल्लाह साहब MPA थे, उन्होंने अपनी MPA-शिप कुर्बान की, जमीयत उलमा इस्लाम के पक्के नजरियाती ओहदेदार थे, और उन्होंने अपनी उस पार्टी से नाराजगी मोल ली, और पार्टी से उसको हाथ धोना पड़ा उस वक्त, और उन्होंने MPA-शिप के लिए जिले की शर्त पर इस्तीफा दिया MPA-शिप से, और फिर जरगुल खान को लाकर बड़ा मुकाबला उन्होंने MPA मुंतखब करवाया, और उसकी शर्त थी वज़ीर आला से कि इसको आप जिनाएं तो हम आपको जिला देंगे। तो उन्होंने कुर्बानियां देते हैं, वो अपनी पार्टी को कुर्बान करते हैं, वो अपने इलाके के वोटर को कुर्बान करते हैं, अपनी MPA-शिप को कुर्बान करते हैं, तब जाके उनकी कामयाबी होती है और उनको जिले और तहसीलें और काम मिलते हैं। देखिए, हमारे पास 2 मसाले हैं जी। PTI के साबका दौर में सालिम अहमद खान साहब नून लीग के MPA थे, उन्होंने अपने इलाके में करोड़ों के काम करवाए, और इसी तरह मौजूदा जो दौर गुजरा है या अभी चल रहा है वो PTI का दौर था। अभी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, असम्बली तहलील हो गई हैं। लायक मोहम्मद खान तोरगर से अवामी नेशनल पार्टी के रुकन असम्बली थे, और उन्होंने अपोजिशन में अपनी जमात में रहते हुए करोड़ों के इलाके में करोड़ों के तरक्याती काम करवाए। क्या यहाँ पर कोंच वैली में सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे मोहतरम MP हैं, वो यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? ठीक बात आपने की। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब जब MP के दौर में MPA थे, PK 55 से, तो उन्होंने MP के दौर में भी अपने इलाके में करोड़ों रुपए लगाए थे। हालांकि उनकी सियासत आपस में सियासी मुखालफत थी MP की और जमीयत उलमा इस्लाम की, उन्होंने भी उस दौर में फंड दिया है। लेकिन इस दौर में ये बात साबित है कि अपोजिशन को और खासकर नून लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंड नहीं दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सरदार मोहम्मद यूसुफ को, MPA थे, उन्होंने फंड नहीं दिए और इस हल्का को और इस फंड से महरूम रखा है। बहरहाल हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारा इलाका कोंच वैली तहसील बन जाए, ताकि यहाँ के अवाम को उनकी जो सहूलियात हैं, ज़रूरियात हैं, वो उनकी दहलीज पर मैसर हों। हमने अपनी आवाज़ उठाई है, हम लोग अपनी आवाज़ जो है ये तमाम अवामी नुमाइंदों तक पहुँचा रहे हैं। कोलई पाला ज़िला बन सकता है, तहसील अलाई ज़िला बन सकता है, दरबंद का जो इलाका है वो तहसील बन सकता है। तो मेरे ख्याल में कोंच वैली का इलाका भी तहसील बनना चाहिए, और इसके लिए हम सब लोगों को, हिजबुल्लाह खान वाली बात भी ठीक है कि सब लोगों को एक होना चाहिए। तहसील के क्या बात यह है कि अभी तो आपने तहसील की आवाज़ उठाई है जी, अभी तो ये आवाज़ कोंच वैली से भी नहीं निकली। अभी ये आपकी आवाज़ मानसेरा तक जाएगी,
پھر ہزارہ ڈھگین تک جائے گی، پھر صوبے تک جائے گی، پھر مرکز تک جائے گی، بات کہیں تک پہنچے گی تو تب آپ کی آواز جا کے، ابھی تو آپ کی آواز اٹھی ہے، اور آپ کی آواز بھی اٹھی ہے نگران دور میں، جس دور میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جس دور میں چپراسی بھی نہیں بھرتی ہو سکتا، اس دور میں آپ کی آواز اٹھی ہے، ابھی اس کے لیے تحریک ہے، یہ ابھی آواز دور تک جائے گی۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں طلاقہ کہ آج پاکستان تحریک انصاف بٹن میں کالج کی منظوری لیتی ہے تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی مخالف جماعتیں جو کوشش کرتی ہیں کہ یہ منظوری نہ ہو تاکہ یہ کریڈٹ یہ نہ حاصل کر لیں؟ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون اگر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے، یہاں پر کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ ہے کہ آتی ہے، تو کیا وہ دوسری پارٹی کوشش نہیں کرتی کہ یہ پروجیکٹ کینسل ہو جائے، اس میں رکاوٹیں بن جائیں تاکہ یہ کریڈٹ یہ نہ لے لیں؟ تو جب تک ان چیزوں سے ہم نہیں نکلیں گے تو یہ تحصیلیں اور یہ چیزیں نہیں بنیں گی۔ آج تک ہم کالج نہیں بنا سکے، اگر یہ تینوں پارٹیاں جو تکڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف، اور بھی پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، دیگر پارٹیاں میں ہیں، لیکن مین پارٹیاں ان کے نمائندے یہاں پر سب سے زیادہ متحرک رہتے ہیں، یہ آج بھی اکٹھے ہو جائیں، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ ہماری جو علاقہ پسماندہ ہے یہ ایک دوسرے کی سیاسی چپلش کی وجہ سے ہے، سیاسی چپلش کی وجہ سے ہے۔ بہرحال ہم تو سردار محمد رفیق صاحب یہ بات کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ رفیق صاحب مختصر الفاظ میں۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم تحصیل کہتے ہیں، تحصیل کے علاوہ اگر ہم کیا کہتے ہیں صوبہ ہزارہ کی جو آواز ہے، اس میں تمام سیاسی پارٹیاں یہ آواز اگر اٹھائیں صوبہ ہزارہ کی اور صوبہ ہزارہ بنانے کے لیے کوشش نہیں کریں تو تحصیلیں تو خود بخود صوبہ ہزارہ بن جائے، اس کے بعد تحصیلیں خود بخود بن جائیں گی۔ یہ بات بھی اپنے اچھی بات کی ہے کہ واقعی ہمیں صوبہ ہزارہ کی آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ صوبہ ہزارہ بنتا ہے تو ظاہر ہے اس میں ضلع نئے بنیں گے، تحصیلیں نہیں بنے گی، علاقے جو انتظامی یونٹ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، لوگوں کو سہولیات کی۔ یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے۔ سردار محمد رفیق اور محمد سفیر خان کا شکریہ اس شعر کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔